اور آج کل ہم لوگ قربانی کے گوشت کو اٹکل سے تول دیتے ہیں، یعنی اپنے اندازے سے تول کر اس گوشت کو تقسیم کرتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے کہ اٹکل سے صرف اپنے اندازے سے گوشت کو تقسیم کرے اور ساتوں شریکوں کو بانٹ دے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ دیکھیے، اگر کسی جانور میں 7 لوگ شریک ہیں یا اس سے کم، اگر کسی انسان نے اپنی اٹکل سے، اپنے تجربے کاری سے اگر گوشت کو تولا اور وہ گوشت کسی پر زیادہ چلا جائے اور جتنے بھی شریک ہوں وہ معاف کر دیں کہ ہم نے اگر تجھ پہ زیادہ چلا گیا ہے تو ہم نے معاف کر دیا۔ اگر کسی نے ایسا کیا، کسی پر زیادہ چلا گیا کسی پر کم، اگر کسی نے معاف کر دیا کسی شریک نے کہ بھائی میں نے تجھے معاف کر دیا، میری طرف سے زیادہ بھی چلا گیا، تو لوگوں شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان کے معاف کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حق شرع ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس سے بچے، اور ہمارے معاشرے کا ماحول یہی ہے۔ ہمارے بڑے بزرگ بہت بن کر دکھاتے ہیں کہ لو آپ اتنا لے لو اور آپ اتنا لے لو اور حصہ آپ کے پورے ہو گئے۔ دیکھیے، شریعت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی اٹکل سے گوشت کو تقسیم کریں۔ جو شریعت نے حکم دیا ہے، آپ لوگ کسی ترازو سے ناپ لیں، اور کوئی پیمانے سے آپ ناپ سکتے ہیں جس میں تمام شریکوں کو برابر گوشت چلا جائے۔ اگر کسی نے قربانی کی تو وہ انسان اپنے حصے کے 3 حصے کرے، 3 حصوں میں اپنے حصے کو تقسیم کر دے۔ ایک حصہ فقیروں کے لیے نکال دے اور دوسرے حصے کو اپنے عزیزوں دوستوں کے لیے رکھ لے، اور تیسرا حصہ، اس حصے میں سے تیسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے نکال لے، اپنے بچوں کے لیے نکال لے، تاکہ اس کے بچے اس گوشت کو کھا سکیں۔ اور اس ایک حصے میں سے 3 حصے جب کر لے، اس تیسرے حصے کو جو اپنے لیے نکالا ہے اس کو نکالنا افضل ہے، بہتر ہے، کیونکہ قربانی کا گوشت ہے، اس سے ثواب ملتا ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس اتنے فرد ہیں کہ وہ گوشت صرف انہی میں ہی رہ سکتا ہے، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ اس اپنے حصے کے 3 حصے نہ کر کے بلکہ کل کا کل گوشت اپنے گھر رکھ لے۔ ہم لوگ اپنے فریزر میں کئی دن گوشت چلاتے ہیں کہ گوشت کسی اور کے پاس نہ جائے، صرف ہم لوگوں کے پاس رہے۔ لوگوں، ایسا کرنا غلط ہے۔ ہم لوگوں کو اس برے کام سے بچنا چاہیے، جس کا شریعت نے حکم دیا ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ہمارے معاشرے کا ماحول یہ ہو چکا ہے، ہم نے اپنے معاشرے کا ماحول یہ بنا لیا ہے کہ جب قربانی کے دن آتے ہیں، اگر ہم نے کوئی جانور قربانی کے لیے خرید رکھا ہے تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اس کا گوشت کھانے مل جائے گا۔ ہم لوگ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کریں گے، ہم لوگ یہ بن کر دکھائیں گے کہ ہم امیر ہیں، ہمارے پاس قربانی کا جانور ہے۔ ہم لوگ دنیا کو یہ دکھائیں گے کہ ہم بھی امیر ہیں، ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ ہے کہ ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ اور جب قربانی کے ایام آتے ہیں تو ہم لوگ صرف گوشت پر نیت رکھتے ہیں کہ کسی طرح سے قربانی کا گوشت مل جائے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم قربانی تو بھلے کر ہی رہے ہیں، کیوں نہ ہمارا اس سے پیٹ بھر جائے، کیوں نہ ہم اس سے اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کریں، کیوں نہ ہم غریبوں کو یہ دکھائیں کہ ہم بھی مالدار ہیں۔ دیکھیے، شریعت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے مالدار ہیں، آپ کے پاس کتنا مال ہے، آپ اس دنیا کے کتنے بڑے امیر ہیں۔ شریعت کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جتنے بھی شریک ہوں قربانی کے جانور میں، تو سب کی نیت یہ ہونا چاہیے کہ صرف اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، میرا رب ہماری قربانیوں کو قبول کر لے، ہمارے اس قربانی کے جانور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ صرف تمام شریکوں کی یہی نیت ہونی چاہیے۔ اگر صرف گوشت کھانے کی نیت رکھی تو ان لوگوں کی قربانی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، قربانی نہیں ہوگی اگر کسی انسان نے صرف گوشت پر نظر رکھی۔ اور قربانی کے جانور میں جو انسان عقیقہ کرنا چاہتا ہے وہ بھی شریک ہو سکتا ہے، کیونکہ
عقیقے سے بھی اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، اگر کسی انسان نے قربانی کے لیے جانور خرید رکھا ہے اور وہ انسان بھول گیا کہ مجھے قربانی کرنی ہے، ایام قربانی گزر گئے، قربانی کے دن گزر گئے اور اس کو یاد آیا کہ مجھے قربانی بھی کرنی ہے، میں نے قربانی کا جانور خرید رکھا ہے، مجھے قربانی کرنی ہے، قربانی کے ایام گزرنے کے بعد اسے یاد آیا، تو اب کیا کرے؟ کیا کرنا چاہیے اسے؟ کیا اس کو قربان کر دے؟ اس جانور کو قربان کر دے گا تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی، واجب ادا ہو جائے گا؟ دیکھیے، اگر کسی انسان کے پاس قربانی کا جانور تھا اور ایام قربانی گزر گئے، قربانی کے دن گزر گئے، تو اب اس انسان کی قربانی ادا نہیں ہو سکتی، واجب اس کا ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایام قربانی گزر گئے۔ اور اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کے پاس جو جانور ہے اس کا کیا کرے گا؟ قربانی کا جانور جو ہے اس کا کیا کرے؟ یا تو وہ انسان اس قربانی کے جانور کو صدقہ کر دے، اگر وہ صدقہ نہیں کرنا چاہتا اس جانور کو، تو اس کو چاہیے کہ ایک بکری کی قیمت صدقہ کر دے یا ایک بکری کو صدقہ کر دے۔